دربار رسالت میں ایک بیٹے کی شکایت پر والد کی فریاد کا واقعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال چھین لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ وہ شخص اپنے باپ کو بلانے گیا، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ شخص اپنے والد کو بلا کر لے آئے تو آپ اس شخص کے والد سے وہ کلمات، وہ اشعار سننا جو اس نے دل میں کہے ہیں، ابھی تک اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، بھئی کیا بات ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیا تم نے اس کے مال کو چھین لیا ہے؟ تو اس شخص کے والد نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ اس کی پھوپھی اور خالہ اور اپنے نفس کے سوا میں کہاں خرچ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی میں ایک لفظ بولا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اب سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، سب حقیقت معلوم ہو گئی ہے، کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے والد سے کہا کہ وہ اشعار سناؤ، وہ کلمات سناؤ جو تم نے دل میں کہے ہیں، ابھی تک تمہارے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں آپ پر ہمارا یقین اور ایمان کو بڑھا دیتا ہے، جو بات کسی نے بھی نہیں سنی اس کی اطلاع آپ کو ہو گئی ہے، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک حقیقت ہے، میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات ہمیں بھی سناؤ۔ اس شخص نے وہ کلمات سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری میں نے اٹھائی، تمہارا کھانا اور پینا سب میری ہی کمائی سے تھا۔ جب تمہیں کسی رات بیماری پیش آ گئی جس کی وجہ سے میں تمام رات بے قراری اور بیداری میں گزار دی، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگ گئی ہے، تمہیں نہیں لگی، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا اور میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں یہ بات جانتا تھا کہ موت ایک دن مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم عمر کی اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، پھر تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک پڑوسی شریف کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا تو حق دیا ہوتا، میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس شخص کے بیٹے کا گربان پکڑ کر ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔